الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين بے شک وہ لوگ جو تہمت اور الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کے اوپر جو بے خبر ہیں مومنات ہیں، لعنت کی گئی ہے ان لوگوں کے اوپر دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے آخرت میں۔ جس دن گواہی دیں گے ان کے اوپر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اس چیز کے ساتھ جو وہ عمل کرتے تھے، اس دن پورا پورا دے گا ان کو اللہ پاک ان کا بدلہ جو حق ہے ایک سے، اور جان لیں گے کہ بے شک وہ اللہ کی ذات ہی وہ برحق اور کھول کر بیان کرنے والی ذات ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے درس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے کافروں نے جو الزام لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ بھی کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ اور فرمایا ایسی عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں الغافلات جو بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کس نے کیا ہے اور کس کے ساتھ ہوا ہے، کیا بات ہے، کوئی علم بھی نہیں ہے، اور غافلات دنیا سے بے خبر ہیں۔ پہلے دور میں جو عورتیں ہوتی تھی دیہاتوں میں، وہ بے خبر ہوتی تھی، ان کو دنیا جہان کا اتنا علم نہیں ہوتا تھا جیسا کہ آج کل عورتوں کا ہے۔ یہ ٹیویاں، یہ فلمیں، یہ چیزیں آ گئی ہیں نا، تو عورتوں کو گھر بیٹھے ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ ٹی ویوں کے اوپر روزانہ خبریں چلائی جاتی ہیں، فلاں جگہ پر ایک لڑکی بھاگ کر اس نے فلاں جگہ پر شادی کر لی، ایسے ایسے بھاگی، پھر اس نے وہاں پر ایسے کیا، پھر پولیس کے حوالے ہو گئی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ خبریں سنائی جا رہی ہیں، یہ خبریں نہیں ہیں، یہ ہماری بچیوں کو بے حیا بنانے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ تو آج کل جو لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں یہ بے خبر نہیں ہیں، ان کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ پہلے دور میں جو سادہ عورتیں ہوتی تھی دیہاتوں میں رہتی تھی، ان کو علم نہیں ہوتا تھا، وہ بے خبر ہوتی تھی، ان کو دنیا جہان کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ایسی عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں جو پاک دامن ہیں اور دنیا جہان سے بھی بے خبر ہیں، المؤمنات اور ایمان والی عورتیں ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اوپر حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگایا گیا۔ فرمایا ایسے لوگ جو ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی جاتی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان لوگوں کے اوپر۔ اب آپ سوچیں گے کہ اگر لعنت کی گئی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ بزرگوں، جس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو وہ لعنتی آدمی کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا، کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا لعنتی انسان۔ جنت اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کیے جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے آخرت کے اندر۔ دنیا
دنیا کے اندر بھی عذاب ہے کہ اگر کوئی ایسے الزام اور تہمت لگاتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، شریعت نے سزا مقرر کی ہے، اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ سزا ہوگی پھر. جن ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے بڑا، دنیا میں بھی آخرت میں کی ذلیل ہو کر زندگی گزارے. جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک بلائیں گے، آدمی فلانا جرم کیا، فلانا گناہ، اور فلانے آدمی فلانا شرک کیا تھا، تو وہاں پر انکار کر دیں گے، واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اے ہمارے رب اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو جرم کیا ہی نہیں ہے. قسمیں اٹھائیں گے، مکر جائیں گے، انکار کریں گے، اللہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اس وقت پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم. دوسری جگہ پر فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا انسان کے منہ کے اوپر، زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں بولیں گے، خود گواہیاں دیں گے اس کے اپنے خلاف. پہلے سے تو انسان ایسے ہوں گے، خود ان کی زبانیں ان کی طاقت سے باہر ہو جائیں گی، خود بولنا شروع ہو جائیں گی. وہ بولنا نہیں بھی چاہیں گے تب بھی ان کی زبان گواہی دے گی ان کے بارے میں، ان کے خلاف. اور اگر زبان نہ اللہ نے مہر لگا دی تو پھر ان کے ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں گے، ان کے پاؤں، ہے اللہ اس نے ہمارے ساتھ فلانا جرم کیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ فلاں گناہ کیا تھا. یہ ہاتھ اور پاؤں یہ ایسے نہ سمجھیں کہ ہمارے ہیں، تم بھی اللہ کے ہو اور تمہاری ہر چیز اللہ کی ملک اور اللہ کی بات ہے. ایسے سمجھو کہ یہ تمہارے ہاتھ پاؤں یہ اللہ کی ایک فوج ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے جاسوسی اپنا نظام بنایا ہوا ہے جو انسان کی ہر ادا کو محفوظ کر رہے، اور قیامت والے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں. فرمایا کہ جو تم نے عمل کیا ان کی گواہی دیں گے پھر قیامت کے دن. پھر جب تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے پھر تم کہاں بھاگو گے؟ پھر انسان کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ اگر میں جہنم میں جاؤں گا تم بھی تو میرے ساتھ جہنم میں جاؤ گے، تم کیوں میرے خلاف بول رہے ہو؟ اس وقت انسان کے ہاتھ پاؤں بول کر کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم خود نہیں بول رہے، ہم سے وہ ذات بلوا رہی ہے جس نے تمہیں بولنے کی طاقت دی. جو رب تمہیں، جس نے تمہاری زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی، آج اس ذات نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے اور ہم بول رہے ہیں، ہم خود نہیں بول رہے. فرمایا اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک ہر کسی کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ عطا کریں گے، کسی کے بعد ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. نیک اعمال ہیں تو ہر نیک عمل کا بدلہ ہوگا، اگر عمل بد ہیں تو ان کے بد اعمالی کا ان کو پورا پورا بدلہ ہوگا. اور اس وقت جب دیکھیں گے ہر کوئی بے بس ہوگا، کسی کی کوئی طاقت نہیں چلے گی، ہر کوئی پریشان حال ہوگا، اس وقت پھر کہیں گے ان اللہ هو الحق المبین، کہ بے شک واقعی اللہ کی ذات ہی برحق ہے کہ ساری کائنات میں بادشاہی اور اختیارات اللہ ہی کے ہیں. اس وقت پھر مانیں گے. پھر اللہ پاک نے کسی چیز کو یہاں پر ذکر فرمایا، فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو الزام اور تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کے اوپر، جو غافلات بے خبر ہیں، المؤمنات اور مومن ہیں، ایماندار ہیں، ایمان والی ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت کی جاتی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. دنیا میں یہ عذاب ہے کہ اس کی کوڑے لگیں گے، اور آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. آج یہ الزام تراشیاں اور بہتان تراشیاں اتنا عام ہو چکی ہیں، ہم باتوں باتوں میں ایسے کہہ دیتے ہیں بس کہ فلانا آدمی ٹھیک نہیں ہے، فلانے کی عورت ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے قرآن نے تو پھر یہ سزا مقرر کی ہے. آپ جتنا بھی نیک ہیں ہم
ہم حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، روزے دار ہیں، اگر کسی کی ماں بہن، کسی کی بیٹی بیوی کے بارے میں الزام اور تہمت لگاتے ہیں، جیسا کہ آج کل یہ رواج بن چکا ہے، بس بھی فلانے کی بیوی ٹھیک نہیں ہے، فلانا مرد ٹھیک نہیں ہے، بھی تم نے ان کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. اگر ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ان کا حساب انہوں نے خود رب کو دینا ہے، ہم نے تو نہیں دینا ہے ان کا حساب. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں بس. ہم نے اپنا حساب دینا ہے، دوسروں کا حساب ہم نے نہیں دینا. اگر الزام لگاتے ہیں تو پھر شریعت نے، اللہ کے قرآن نے تو یہ حکم دیا ہے کہ 4 گواہ لے آؤ. اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر اسی آدمی کو 80 کوڑے لگاؤ اور پھر کبھی بھی اس کی گواہی بھی قبول نہ کرو کسی موقع کے اوپر. یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور آخرت میں پتہ نہیں کیا سزا ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائیں. فرمائیں یوم تشہد علیہم السنتہم وأیدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اس دن گواہی دیں گے ان کے اوپر، ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اس چیز کی جو وہ عمل کرتے تھے. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. جس دن فرمایا پورا دے گا اللہ پاک ان کو ان کا بدلہ، ان کے نیک اعمال کا بدلہ جو برحق ٹھیک ہوگا. کسی کے عمل میں ان کے بدلے میں کمی پیشی نہیں ہوگی. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. اور اس دن اور جان لیں گے کہ بے شک اللہ پاک ہی برحق ذات ہے. اور کھول کر بیان کر دیا ہے اللہ پاک نے ہر مسئلے کو. اللہ نے وضاحت ہر چیز کی کر دی ہے اور وہی ذات برحق ہے. بزرگوں قرآن پاک کو اگر صرف آدمی دیکھ لے اور پڑھ لے، کون سا مسئلہ ہے جس کی وضاحت اللہ نے قرآن میں نہیں کی؟ ہر چیز کو اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ یہ دنیا میں ہونا ہے اور یہ آخرت میں ہونا ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.